السلام علیکم ناظرین، ٹو دا پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں منصور علی خان۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ نے میاں نواز شریف کی اپیلوں پر سماعت کرتے ہوئے میاں نواز شریف کو باہر بھجوانے کا ذمہ دار وفاقی حکومت کو قرار دیا ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے ہیں کہ وفاقی حکومت نے نواز شریف کو باہر بھجوایا، وہی ملزم کو عدالت میں حاضر کرنے کے بھی ذمہ دار ہیں۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ وفاقی حکومت نے اگر نواز شریف کا نام ECL سے نکالا تھا تو اسے عدالت کو آگاہ کرنا چاہیے تھا، لیکن حکومت نے ایسا کرنا گوارا ہی نہیں کیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ نواز شریف کی اپیل سماعت وفاقی حکومت کی وجہ سے رکی پڑی ہے۔ اس کے علاوہ منی لانڈرنگ کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی ضمانت میں 24 ستمبر تک توسیع کر دی ہے۔ میاں نواز شریف کی واپسی، شہباز شریف کے خلاف مقدمات کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کی آئندہ سیاست کیا رخ اختیار کرے گی، APC میں اعلان کردہ حکومت مخالف تحریک اور لانگ مارچ کا کیا نتیجہ نکلے گا، میاں شریف کے خطاب کا مسلم لیگ کو نقصان ہوگا یا فائدہ پہنچے گا، پاکستان کے لیے مفاہمت کی سیاست کی ضرورت ہے یا اداروں سے لڑائی کسی مسئلے کا حل ہے، ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جناب شاہد خاقان عباسی صاحب۔ شاہد صاحب السلام علیکم۔ جی بہت شکریہ، وعلیکم السلام۔ شاہد صاحب تھینک یو فار جوائننگ اس۔ شاہد صاحب، نواز شریف صاحب کے تقریر سے ذرا آغاز کرتے ہیں۔ آپ پارٹی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑی تقریر تھی اور بڑی دیر کے بعد جو ہے انہوں نے اپنی خاموشی توڑی ہے، لیکن چند پوائنٹرز ہیں جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا۔ ایک تو یہ جو اتنے دیر کی جو خاموشی رہی نواز شریف صاحب کی، اس کی بظاہر وجہ کیا تھی، اور اب جا کے اگر یہ تقریر ہوئی ہے تو آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ 2018 سے جیل میں ہیں، اس کے بعد ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد بیمار رہے ہیں، بیمار ابھی بھی ہیں، لیکن ابھی APC تھی، ملک کے لیے ایک اہم ایونٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کرٹیکل ایونٹ تھا یہ پاکستان کی سیاست اور مستقبل کے لیے، تو اس میں نواز شریف صاحب سے بہتر کوئی شخص نہیں تھا جو اس پر کامنٹ کر سکے، تو انہوں نے اس حوالے سے اس میں حصہ لیا۔ اچھا، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ APC کی وجہ سے ان کا بولنا ضروری تھا، لیکن شاہد صاحب پچھلے تقریباً 6 مہینے کے اندر پاکستان کے اندر دنیا کی خطرناک ترین وبا یہاں پہ آئی اور اب کافی حد تک اس پہ کنٹرول بھی ہو گیا ہے، لیکن نواز شریف صاحب کا ایک بھی بیان نہیں آیا، ایک بھی اس کے اوپر جملہ تک نہیں آیا، تو اب جا کر اس ساری بات کے اوپر بولنا، کیونکہ ایک جگہ ہم آئین اور قانون کی اتنی بات کرتے ہیں، جمہوریت کے حوالے سے ڈیفینڈ کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ اتنی دیر خاموشی جو ہے وہ یہ تاثر دیتی ہے کہ شاید یہ بھی کسی قسم کی انڈرسٹینڈنگ تھی، یا شاید شہباز شریف صاحب کو موقع دیا جا رہا تھا کہ جناب آپ کھیلیں جس طرح بھی کھیلنا ہے، اور مریم نواز صاحب بھی خاموش رہی، نواز شریف صاحب بھی خاموش رہے، اور جب بولنا شروع کیا تو دونوں نے اکٹھا بولنا شروع کیا۔ آپ سب کی خواہش تھی کہ بولا کریں، اب انہوں نے بولنا شروع کر دی ہے۔ جس پروگرام پہ میں جاتا تھا سارے کہتے جی وہ میاں صاحب بولتے نہیں ہیں، مریم نواز صاحب بولتی نہیں ہیں۔ جب کووڈ ہوا تو یہاں پر ہماری جماعت نے کم از کم 7 پریس کانفرنسز تو ہم نے خود کی ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے اسمبلی کے اندر بولا، ہمیں کووڈ کی وبا شروع نہیں ہوئی تھی، ہم نے کہا اس پہ ڈیبیٹ کرائیں۔ ٹھیک ہے، یہاں ملک میں اگر کوئی کووڈ پہ کوئی عقل کی بات نہ کر سکا وہ ہمارا وزیر اعظم تھا، اچھا، جس کی ہر بات جو کی وہ غلط ثابت ہوئی، کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی، کوئی پالیسی نہیں تھی۔ تو کووڈ سے اس بات کو مت جوڑیں، نواز شریف صاحب وہی آدمی ہیں جن کو ہم نے حکومت سے نکالا، سیاست سے نکالا، جیل میں ڈالا۔ اب جب ملک کو ضرورت پڑی، APC میں نے پہلے کہا بڑا کرٹیکل ایونٹ ہے ہمارے ملک کی پولیٹیکل ہسٹری میں، وہ آئے، ان سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے جو آدمی 35 سال سے ملک کی سیاست میں ہو، عروج بھی دیکھا، زوال بھی دیکھا، اقتدار بھی دیکھا، اقتدار سے باہر بھی رہے، جڑا وطن بھی رہے، جیل میں بھی رہے، ان سے بہتر کون کامنٹ کر سکتا ہے ملک کے حالات پر، تو انہوں نے کیا۔ اچھا، لیکن شاہد صاحب آپ نے تھوڑی دیر پہلے جو وزیر اعظم کے حوالے سے کہا کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کرونا کس طرح ہینڈل کرنا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج پاکستان کے اندر تقریباً 7,000 کیسز ہیں، جبکہ بھارت کے اندر تقریباً 10 لاکھ کیسز ہیں۔ پاکستان کے اندر وہ پیک آئی نہیں، وہ جن ہلاکتوں کا خدشہ تھا وہ نہیں آئی، ہوئی یہاں پہ ہلاکتیں، لیکن ویسی تباہی نہیں پھیلی جو ہمارے ہمسائے ملک میں پھیلی ہے، تو اس کا کریڈٹ کیا موجودہ وزیر اعظم کو نہیں جاتا؟ معذرت سے میں کہوں گا، میں جو بات کرنا چاہتا ہوں ذرا بڑی ہے، اس لیے نہیں کرنی چاہیے، یہ سب اللہ کا کرم تھا۔ آپ حکومت بتا دیں حکومت کی پالیسی کیا تھی کووڈ کے اندر، حکومت نے کیا کیا کووڈ کے اندر؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، تو اللہ نے کچھ کرم کیا ہے۔ اچھا جی، میں NCOC بنائی گئی جس کے اندر تمام سٹیک ہولڈرز کو شامل کیا گیا،
وینٹیلیٹرز کا انتظام کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ کوارنٹین سینٹرز بنائے گئے پنجاب کے اندر, کے پی کے اندر, اسلام آباد, ان تمام جگہوں پر بنائے گئے. ایکسٹریم پوزیشنز تک پبلک گئی, وہاں پہ ان کو فیس کرنا پڑا, لیکن اس کے باوجود آہستہ 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 یہ نمبرز کم ہونا شروع ہو گئے. تو اس ساری چیز کو رد کر دینا آپ کے خیال میں یہ جائز کامنٹری ہوگی اس پہ؟ بالکل جائز کامنٹری. این سی او سی نے کون سی پالیسی بنائی, کہاں پر امپلیمنٹ کی؟ وہ تو ایک تماشا تھا ٹی وی پر دکھانے کے لیے. ہر صوبائی حکومت کی اپنی اسٹریٹجی تھی, کسی کی کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی. کوئی کوشش کر رہا تھا, کسی کو سپورٹ نہیں کیا گیا. وینٹیلیٹرز جس قیمت پر خریدے گئے وہ بھی پتہ کر لیں. وینٹیلیٹر کی ضرورت نہیں پڑی, پاکستان میں سفیشینٹ وینٹیلیٹرز تھے. دوائیاں 200 روپے کی دوائی اس ملک میں 1-1 لاکھ روپے کی بکی, امپورٹ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. یہ باتیں نہ کہلوائیں تو بہتر ہے, رہنے دیں. اللہ کا کرم ہوا, کووڈ موجود ہے, اللہ ہمیں اسے بچائے. حکومت کی طرف سے مجھے تو کوئی چیز نظر نہیں آئی. اچھا شاہد صاحب, لیکن وہی بات ہے نا کہ اگر اپوزٹ سائڈ پہ دیکھا جائے تو اس طرح تو پھر آپ لوگوں کے بھی کئی ایسے کارنامے ہیں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, پاکستان کے حوالے سے. اگر آپ کے اختلاف کرتے ہوئے لوگ جو ہیں اس کے اوپر بھی اسے سارا کچھ رد کر دیں تو وہ تو اسی طرح آپ کے ساتھ بھی ناانصافی ہوگی نا. آپ لوگ بھی بیٹھ کے گناتے ہیں کہ جناب ہم نے یہ بھی کیا وہ بھی کیا, لیکن اس کے بعد جب موجودہ حکومت اس کے حوالے سے کہہ دے نہیں جناب صرف کرپشن ہی ہوئی ہے, تو اسی طرح وہ آپ کے ساتھ جاتی ہے. لیکن اگر موجودہ حکومت کے حوالے سے, کیونکہ آپ ایک تحریک کا آغاز کرنے لگے ہیں اور آپ اس حکومت کی نااہلیوں کو اجاگر کرنے جا رہے ہیں کہ جناب انہوں نے یہ بھی نہیں کیا تو وہ بھی نہیں کیا, تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ کم از کم جہاں کریڈٹ دینا چاہیے, ٹھیک ہے بہت شارٹ فالز ہوں گے اس حکومت کے, میں آتا ہوں اس کی طرف بھی ایک ایک کر کے آتا ہوں, لیکن کرونا کے حوالے سے اس وجہ سے اس کو ڈسکس کیا گیا. ڈونٹ یو تھنک دیٹس, میں آخری دفعہ پوچھوں, ڈونٹ یو تھنک دیٹس انفیئر کہ بالکل ہی ان کی پرفارمنس کو رد کر دیا جائے؟ بھائی میں بتا رہا ہوں نا, آپ پرفارمنس بتا دینا. میں نے موٹر وے بنایا, آپ کو دکھا دوں گا. اچھا, میں نے پاور پلانٹ بنایا, آپ کو دکھا دوں گا. میں نے گیس کا سسٹم لگایا, آپ کو دکھا دوں گا. ایل این جی لائی, وہ دکھا دوں گا. ہاں, میں نے ملک کو ٹیررزم سے پاک کیا, وہ آپ کو دکھا سکتا ہوں. اچھا, میں نے لا اینڈ آرڈر بہتر کیا, آپ کو دکھا سکتا ہوں. ٹھیک, انفلیشن کم کی, آپ کو دکھا سکتا ہوں. گروتھ دی, آپ کو دکھا سکتا ہوں. یہ اللہ سے ڈریں, یہ اللہ کا کرم ہوا. ایک اسٹریٹجی مجھے بتا دیں جو ملک میں اڈاپٹ کی گئی ہو کووڈ کو سے لوگوں کو بچانے کے لیے. جو کچھ ان کوارنٹین سینٹرز میں ہو, جا کے پتا کریں وہاں پر کیا کیا ہوا. سر لاک ڈاؤن کیے گئے باتیں میں اس میں نہیں جانا چاہتا. لاک ڈاؤن کیے گئے, کون سی پاکستان میں کون سی جگہ, میرے بھائی کون سی جگہ لاک ڈاؤن ہوا پاکستان میں, مجھے دکھا دیں. سر یہ جو اتنی دیر شاید صاحب جو مارکیٹیں بند رہی, اتنی دیر جو مارکیٹس بند رہی, آخر وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہوئی, جو وہاں پہ بھی بہت پریشر آیا بزنس کمیونٹی کی طرف سے. مارکیٹیں بڑے شہروں میں بند تھیں, باقی شہروں میں کوئی مارکیٹ میں بندش نہیں تھی. ٹھیک ٹھیک, اس کو رہنے دیں. یہ باتیں مارکیٹوں سے کووڈ نہیں رکتا میرے بھائی. اچھا چلیں ٹھیک ہے, اللہ کا کرم ہے, بس شکر ادا کریں, اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ کا شکر ہے. باقی اس میں ڈیبیٹ کی فائدہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. ایک میں کچھ تھوڑی سی چیزیں ریسرچ کر رہا تھا. آپ نے یہ نواز شریف صاحب سے, میں ذرا نواز شریف صاحب کے حوالے سے آتا ہوں. انہوں نے اپنی تقریر کے دوران ایک بڑا امپورٹنٹ جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ جناب ہمارا مقابلہ عمران خان صاحب سے نہیں ہے. کیا فرمایا تھا ذرا سن لیجئے, پھر میں آگے آپ سے سوال کرتا ہوں. سنیے کیا کہہ رہے تھے نواز شریف صاحب. ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے. یہ میں الیکشن سے پہلے بھی کہہ چکا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں. ہماری جدوجہد عمران خان کو لانے والوں کے خلاف اور ان کے خلاف ہے جنہوں نے اس طرح انہیں الیکشن چوری کر کے اس طرح کے نااہل بندے کو اس جگہ پر لا کے بٹھایا ہے اور ملک کو برباد کر دیا ہے. اچھا, اس میں شاہد صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما کل میرے پروگرام میں موجود تھے اور اسی جملے کے حوالے سے جب ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ جناب دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں, یا تو نواز شریف صاحب ملک کے اداروں کے حوالے سے ان کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں, یا اس پاکستانی عوام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جنہوں نے 1,70,00,000 ووٹ دیے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو. نواز شریف صاحب کا اشارہ کس طرف ہے؟ نواز شریف کا اشارہ اس سوچ کے بارے میں ہے جو ہمیشہ پاکستان الیکشن رگ کرتی رہی ہے. نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ جس ملک میں ووٹ کا احترام نہیں ہوگا, عوام کی رائے کا احترام نہیں ہوگا, وہ ترقی نہیں کر سکتا. اور ہم نے آج یہ بات محسوس کر لی ہے. 18 کا الیکشن رگ ہوا, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, متنازع ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس سے بڑھ کر ہم نے یہ کہا, ہم نے 2 باتیں کہی. نواز شریف صاحب صرف 2 باتیں کہی ہیں کہ عوام کی رائے کا احترام کریں, ووٹ کو عزت دیں, اور دوسری بات یہ کہی کہ ملک آئین اور قانون کے مطابق چلے. اس میں نہیں سمجھتا کسی پاکستانی کو اختلاف ہے. اس میں کوئی اور میننگ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بڑی واضح باتیں ہیں.
ابھی آپ نے فرمایا 2018 کے الیکشن جو ہیں وہ ریگ کیے گئے. آپ نے کل ایک انٹرویو دیا تھا اور الیکشنز ریگ ہونے کے حوالے سے آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی. ذرا پہلے سنیے گا, سوال کرتا ہوں, سنیے گا شاہد صاحب کیا فرما رہے تھے کل. میں اوپنلی کہہ دیتا ہوں 85 سے لے کر آج تک ہمارے ملک میں کوئی الیکشن فیئر نہیں ہوا. پاکستان میں سارے ہی کرپٹ ہیں, کون نہیں ہے؟ صحیح بات ہے, جو پاور کے قریب جاتا ہے سارے جس کو موقع ملا ہے کسی سے نہیں چھوڑا. اب شاہد صاحب یہ آپ نے فرمایا کہ 1985 سے لے کر آج تک جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں وہ ریگ ہوئے ہیں اور وہ فیئر نہیں ہوئے. تو اگر سر یہ صورتحال ہے تو پھر میں نواز شریف صاحب کی اس بات کے ساتھ کیوں کھڑے ہوں, کیونکہ ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم وہ انہی الیکشنز کی بدولت بنے ہیں, تو پھر اس کا مطلب وہ بھی اس سارے سسٹم کا حصہ رہے ہیں. میرے بھائی میں نے یہ بھی کہا ہے, آپ نے تو ایک چیز میں نے یہ بھی کہا ہے, میں کہہ دیتا ہوں 47 سے الیکشن ریگ ہو رہے ہیں. اچھا چلیں, 85 سے نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے, اس بات ٹھیک ہے, یہ تاریخ کی نظر کر دیں. اسی لیے ہم نے اعلامیے میں لکھا ہے کہ ٹروتھ کمیشن بنا دیں, یہ ساری تحقیق وہاں پہ کر لیں, ماضی میں رہنا چھوڑ دیں. ماضی کی غلطیاں سب کے سامنے ہیں, اس کے اثرات آج آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ معیشت تباہ ہو گئی ہے, عوام پریشان ہے, ملک مشکل میں ہے. اس کی فکر کریں, اور اس کی فکر ملک کی ترقی کے ابتدا 2 باتوں سے ہوتا ہے, عوام کی رائے کا احترام کیا جائے اور ملک آئین اور قانون کے مطابق چلے. تیسری کوئی بات میری نظر میں نہیں. شاہد صاحب آپ کی بات بہت اچھی ہے, آپ ٹروتھ کمیشن کی بات کرتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, لیکن سر سوال یہ ہے کہ جب ایک شخص, ایک ایسا سیاسی جماعت کا لیڈر جب خود اس سسٹم سے فائدہ اٹھاتا رہا ہے, ووٹ کو عزت کس طرح اس نے دی ہے, یہ خود آپ خود بتا رہے ہیں کہ وہ الیکشنز جو ہیں وہ ریگ ہوئے ہیں, تو ایک عام پاکستانی آج ان کی بات جا کے کیوں سنے؟ کیونکہ اب اس سسٹم نے ڈیلیور کرنا آپ کو چھوڑ دیا, کیونکہ اس مرتبہ آپ نہیں وزیر اعظم بن سکے یا آپ کی پارٹی کا شخص وزیر اعظم نہیں بن سکا, تو اب جا کے آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب ووٹ کو عزت دیں, الیکشنز ریگ ہوتے ہیں, الیکشنز ریگ نہیں ہونے چاہیے. اس کا مطلب 2013 کے حوالے سے عمران خان صاحب جو باہر نکلے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے, تو پھر تو وہ آج درست ثابت ہو رہے ہیں نا آپ کے مطابق. میرے بھائی میں یہی کہہ رہا ہوں, ٹروتھ کمیشن بنا دیں, یہ سب حقائق وہاں پر سامنے آ جائیں گے. کیا دھاندلی ہوئی, کس کے حق میں ہوئی, کیوں ہوا, کیسے ہوا, یہ سب باتیں وہاں پر آئیں گی. اس کا کون بینیفیشری وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے. آج کون بینیفیشری ہیں وہ بھی آ جائیں گے. سینٹ کے الیکشن میں 60 آدمی کھڑے ہوئے, 54 نے ووٹ ڈالا, وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. میں ماضی میں رہنے والا آدمی نہیں ہوں, لیکن میں بہت سے حقائق جانتا ہوں. مجھے حقائق کے ایک پہلو پتہ ہے, اس حقیقت کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں, وہ ٹروتھ کمیشن میں آئیں گے. میں اور آپ ڈیبیٹ کر کے اس مسئلے کو یہاں پر اگر حل کرنا چاہیں تو شاید یہ اگلے 2-1 سال درکار ہوں گے. شاہد صاحب وہ ایکچولی اس کی ریزن, وہ آپ کی بات درست ہے, ٹھیک ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ اب جا کے ایسے کسی ٹروتھ کمیشن کا مطالبہ کرتے ہیں, وہ مطالبہ بڑا کمزور اس لیے ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس وقت آپ کو پورا سسٹم کچھ بینیفٹس نہیں دے رہا. نہ آپ کے پاس پنجاب کی حکومت ہے, نہ فیڈرل گورنمنٹ آپ کے پاس ہے, سینٹ کے الیکشنز ہونے والے ہیں, یہی دیکھا جا رہا ہے کہ آپ کی اکثریت جو ہے وہ وہاں سے بھی ختم ہو جائے گی جو سینٹ کے اندر موجود تھی. آپ کو ہر جگہ سے پارٹی کو جو ہے وہ نقصان لگ رہا ہے, جس کی وجہ سے اب ٹروتھ کمیشن آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. آپ خود وزیر اعظم تھے, آپ نے اس وقت کسی قسم کا ٹروتھ کمیشن نہیں بنایا. نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم سے, انہوں نے کسی قسم کے ٹروتھ کمیشن کا مطالبہ نہیں کیا. اب پوزیشن آف ویکنس سے اب آپ ٹروتھ کمیشن کا مطالبہ کس طرح کریں گے؟ آپ کے خیال میں عمران خان صاحب یا جو لوگ اس وقت حکومت میں ہیں وہ آپ کے اس مطالبے کے ساتھ کیوں کھڑے ہوں گے آگے؟ نہ کریں نا. اگر ہم نے غلطی کی تو آپ بھی غلطی کو دہرانا چاہتے ہیں. میں نے تو اپنا ایک رائے دے دی ہے, ٹروتھ کمیشن بنا دیں, ملک کے حالات بہتر ہوں گے. سیاست میں سیاست فائدے کا کھیل نہیں ہوتا. سیاست عوام کے فائدے کی بات ہوتی ہے, ملک کے مستقبل کی بات ہوتی ہے. آج عوام مشکل میں ہے, ملک کی معیشت تباہ ہے, ملک کا مستقبل آج مشکل نظر آتا ہے. ہمیں یہ فکر ہے. باقی اس سے پہلے بھی ہم نے تو زندگی ہی اپوزیشن میں گزاری ہے. میرے 32 سال ہو گئے, 10 سال میں اقتدار دیکھا ہے, 22 سال اپوزیشن گزارے. میں اپوزیشن سے نہیں گھبراتا, میں تو ان حکمرانوں سے گھبراتا ہوں جو عوام کے نمائندے نہیں ہوتے, جو انہوں نے معیشت تباہ کر دی, جنہوں نے چلتا ہوا ملک آج کھوکھلا کر دیا. میں تو اس کی بات کر رہا ہوں. شاہد صاحب آپ اگر غلطیاں ماضی کی دہرانا چاہتے ہیں تو بڑے مزے سے دہرائیں. ٹھیک, وہ شاہد صاحب اس میں پرابلم میں آپ کو مشکور ہوں, میں آپ کو مشکور ہوں کہ آج ٹی وی والے جو ہے وہ اپوزیشن کے امتحان لے رہے. آج حکومت سے کوئی نہیں پوچھ رہا کہ تم نے یہ ناکامیاں جو تمہاری ہیں اس کی وجہ کیا ہے. آپ اپوزیشن کے امتحان لینا چاہتے ہیں, ہم حاضر ہیں. آپ شاہد صاحب ویسے یہ بات کم از کم آپ میرے حوالے سے تو نہیں کہہ سکتے, میڈیا کے اور لوگوں کے حوالے سے ضرور کیجیے, لیکن 2 سال جتنے میں نے موجودہ حکومت کو کرٹیسائز کیا ہے وہ کم از کم مسلم لیگ نون کو مجھ سے اس سلسلے میں تو کوئی گلا نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ سے کیوں سوال کریں. سوال دونوں سے کیے جائیں گے, چاہے وہ حکومت سے ہو یا اپوزیشن سے ہو. لیکن مائی پوائنٹ از کہ چونکہ آج آپ لوگ اس ساری پرابلمز میں پھنسے ہیں
تو اس وجہ سے ٹروتھ کمیشن کے مطالبات ہو رہے ہیں. اور کیوں کیے جائیں ٹروتھ کمیشن کے مطالبات کیوں کیے جائیں؟ آپ کی پارٹی کے اوپر کرپشن کے الزامات, آپ کی پارٹی کے اوپر ریگنگ کے الزامات, جو کہ جس کے آپ خود تصدیق کر رہے ہیں کہ 47 سے لے کر آج تک تمام الیکشن جو ہیں وہ ریگ ہوئے ہیں. جب ایسی صورتحال رہی ہے تو اس کے بعد آپ کی ڈیمانڈ کو کیوں سنا جائے, کیوں کوئی اس کے ساتھ آ کے کھڑا ہو؟ ایک عام پاکستانی کیوں دیکھے آپ کی طرف کہ جناب آپ ہمیں کیا فائدہ دے سکتے ہیں؟ آپ نہ سنیں نا, آج تو ملک مشکل میں ہے نا. اگر ہمارے الیکشن ریگ ہوئے تو ہم نے کم از کم ایک بہتر پاکستان دیا. آپ نے تو پاکستان کو 18 کے الیکشن کے بعد تباہ کر دیا. تو یہ باتیں چھوڑیں, آگے کی طرف دیکھیں, ماضی سے سبق حاصل کریں. جو کچھ ہوا میں ہمیشہ کہتا ہوں اس کو ڈاکیومنٹ کر دیں. اچھا, اس حقیقت کے ہماری ملک کی تاریخ کے بہت سے پہلو ہیں, وہ عوام کے سامنے آنے چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں عوام کو پھر فیصلہ کرنے دیں کہ کس نے کیا کیا. وہ عوام کو فیصلہ کر دیں, حقیقت ان کے سامنے رکھ دیں. حقیقت کو مسخ مت کریں, آج کی حقیقت کو بھی مسخ مت کریں. آج بڑے تلخ حقائق ہیں ملک کے اندر. یہی بات نواز شریف صاحب نے کی ہے. شاہد صاحب سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین اسٹے ود اس. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. سر, بلوچستان کے حوالے سے بھی نواز شریف صاحب نے کامنٹری کی. انہوں نے کہا بلوچستان کی حکومت گرائی گئی. پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف آپ میں سے کسی نے اس وقت دیکھا جب یہ بات کہی جا رہی تھی؟ کیا آپ کو لگا کہ ان لوگوں کے سامنے بات ہو رہی ہے؟ یہ تمام لوگ جو ہیں اس کے کریکٹرز رہے ہیں. آصف علی زرداری صاحب خود اس کا حصہ رہے ہیں, پبلکلی اس کو اون کرتے رہے ہیں کہ ہاں جی یہ کیا ہے ہم نے اور ہمیں بڑا فخر ہے اس بات پہ. میرے بھائی بہت سی پرانی باتیں ہیں. اگر بلوچستان گورنمنٹ کی بات کرنی ہے تو میں سارے حقیقت جانتا ہوں. میں ٹروتھ کمیشن کے سامنے بتا دوں گا کیا حقائق ہیں. بڑے تلخ حقائق ہیں. شاہد صاحب بات یہ ہے کہ ہر سوال کے جواب میں اگر آپ ٹروتھ کمیشن کا یہ کارڈ استعمال کریں گے تو پھر بات کس طرح ہوگی؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے بھائی, یہ آپ ان باتوں میں جائیں گے, اس سے کچھ نہیں نکلنا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حقائق بڑے ہی تلخ ہیں. اچھا, بڑے تلخ حقائق ہیں. 47 سے شروع کر لیں نا. میں تو کہتا ہوں اس ملک کے, اب ہم سب یہاں بیٹھے ہیں, ہم سے سب سے غلطیاں ہوئی ہیں, سب اس کے حصے دار ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کوئی اس کا حصے دار نہیں ہے, لیکن سب کو اپنا حصہ نہ پڑے گا. سب نے کیا ہے. اچھا, یہ برات میں سارے شامل تھے. نواز شریف صاحب شامل تھے. ملک کے عوام کو کم از کم حقیقت ہی دے دیں, حقیقت ہی دے دیں, اور کچھ نہ دیں. حقیقت تو دیں نا کہ ملک میں ہوتا کیا رہا ہے. شاید صاحب وہ باقی سچ بولتے ہیں یا نہیں بولتے, شاید صاحب باقی سارے سچ بولتے ہیں یا نہیں بولتے, لیکن کم از کم آپ کی پارٹی تو سچ بولنا شروع کرے نا. بولیں, کھل کے بولیں جو بولنا ہے. آپ کی مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ایک سٹانس لیتے ہیں. تو آپ جی پلیز بولیے. ہماری پارٹی نے سچ بولا ہے نا, تھوڑا سا تھوڑا سا نا سر, کافی ہاف ٹروتھ تھوڑا سا بولا ہے آپ. اب میں یہی چاہتا ہوں کہ اور بھی بولیں گے تو مسئلہ ہوگا. اس لیے یہ جو ماضی کے معاملات ہیں ایک ٹروتھ کمیشن کے سامنے رکھ دیں تاکہ کسی کو مشکل نہ ہو, کسی کی حد تک نہ ہو, کسی پر انگلی نہ اٹھے. حقیقت عوام کے سامنے آ جائے اور عوام خود اس کو جج کر لیں. یہ مقصد ہوتا ہے ٹروتھ کمیشن کا. ہم اگر گننا شروع کریں گے تو پھر گنتی بڑی دور تک جاتی ہے. سر بات یہ ہے کہ وہ پھر ججز کوئی نہیں بچے گا. یقین کریں کوئی نہیں بچے گا. شاید صاحب آپ کے خیال میں کسی پاکستانی کی یہ خواہش ہوگی کہ کوئی بچے؟ اگر تو واقعی پھر کھل کے بولنا ہے تو پھر بولیں. سب نے اگر فائدے اٹھائے ہیں اس پورے سسٹم سے, ریگڈ الیکشنز کا وہ حصہ رہے ہیں, تو پھر ووٹ کو عزت دو. کیوں اس نعرے کو سنا جائے جب خود ان کے ووٹ چوری کرنے والوں میں وہ تمام لوگ شامل ہیں؟ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ سب نے فائدے اٹھائے ہیں اور لوگوں کے ووٹ چوری ہوئے ہیں. محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف جو ہے وہ آپ کی جماعت, آپ کے پارٹی کے کئی رہنما جو ہیں ان کو اتارنے کے اندر شامل رہے ہیں, IGI بنانے کے اندر شامل رہے ہیں. تو پھر کس وجہ سے آپ لوگوں کی یہ بات سنی جائے؟ آخر لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے آپ اس بات پہ کہیں گے کہ جناب ٹروتھ کمیشن بنا دیں, تب جو ہے یہ سب کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا؟ یا تو پہلے ایکسیپٹ کریں کہ ہاں جی ہم نے IGI بنائی اور اس وقت ایک منتخب حکومت کے خلاف ہم نے اس قسم کی تمام جو ہے وہ پلاننگز کی اور ہم غلط تھے, ہم نے بہت غلط کیا, ہمیں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا. سب سے پہلے اس کا تو اقرار کریں. دیکھیں میں ہر بات میں تو کہتا ہوں نا, سارے ہی یہاں پر گناہ گار ہیں, یہاں کوئی بچا ہوا نہیں ہے جو بھی ہے. لیکن اس کو ٹروتھ کمیشن کے حوالے کریں, حقائق عوام کے سامنے رکھیں, ان کو خود جج کرنے دیں. بہت کچھ ہوا ہے ملک کے اندر, اس کے اثرات آپ دیکھ لیں آج کہ کیا اثرات ہیں. آج سوشل ڈیولپمنٹ کے انڈیکس میں 134 نمبر پہ پاکستان ہے. ٹھیک ہے. بنگلہ دیش 109 نمبر پہ ہے. نیپال
97 نمبر پہ ہے. یہ آج ہماری حقیقت ہے. ٹھیک ہے. اس میں صرف میں قصوروار نہیں ہوں, سارے قصوروار ہیں. اچھا. قصورواروں کے نام چاہیے تو ٹروتھ کمیشن بنائیں, اس کو پبلسائز کریں, عوام کے سامنے آنے دیں, عوام خود جج کر لیں کس نے کیا کیا, کس کا کیا حصہ تھا. ٹھیک سر, اس ساری بات کے ساتھ اس کے بعد اگر ہم آگے چلتے ہیں, آگے کی پلاننگ اگلے 3-4 مہینے کی, آپ لوگ پہلے ریلیاں نکالنا چاہ رہے ہیں, جلسے کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے بعد بڑے جلسے کرنا چاہ رہے ہیں, پھر لانگ مارچ کرنا چاہ رہے ہیں. یہی سب کچھ جب 2014 کے اندر آپ کی حکومت کے خلاف ہو رہا تھا تو اس وقت آپ لوگ کہتے تھے یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. آج آپ خود فرماتے ہیں کہ الیکشنز رگ بھی تھے, تو عمران خان 14 میں جو کچھ کر رہے تھے وہ ٹھیک تھا اور آپ کہتے تھے غلط ہے. اب آپ یہی سب کچھ جب کرنے جا رہے ہیں تو وہ کس طرح ٹھیک ثابت ہو سکتا ہے؟ اس وقت ایک حکومت تھی جو ملک کے مسائل حل کر رہی تھی. اچھا. جو بجلی کا بحران ختم کر رہی تھی, گیس کا بحران ختم کر رہی تھی, سی پیک سائن کر رہی تھی, وہ ملک کو ترقی دے رہی تھی, ٹیررزم کو ختم کر رہی تھی, لا اینڈ آرڈر کو بہتر کر رہی تھی. آج اور پھر میں کہوں گا کہ اس دھرنے, وہ دھرنا بھی ٹروتھ کمیشن کے سپرد کر دیں. اچھا. بڑے تلخ حقیقت ہے اس دھرنے کی بھی. تو یہ معاملے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کوریدنا شروع کریں گے نا, یہ بات بڑی دور تک جاتی ہے. اس لیے یہ معاملات اگر آپ نے ماضی کو دیکھنا ہے کہ کس نے کیا کیا یا نہیں کیا, یہ کیوں کیا, یہ اس کا صرف دنیا میں ایک حل ہے, ایک ٹروتھ کمیشن, اور پھر عوام پہ چھوڑ دی جاتی ہے, وہ ہسٹوریکلی اس کو جج کر لیتے ہیں. یہ ہم آگے کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج ملک کے معاملات جو ہیں ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے. اچھا. اور آپ کے خیال میں ان ریلیوں کے اور احتجاج اور لانگ مارچ کے بعد جو ہے اس ملک کے مسائل پہ حل ہو جائیں گے؟ عمران خان صاحب کی حکومت چلی گئی, آپ لوگوں کی حکومت یا کسی اور جماعت کی حکومت آ گئی, تب مسائل حل ہو جائیں گے؟ یہ تو وقت بتائے گا, لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ اس حکومت کے رہنے سے مسائل میں اضافہ ہوگا, حل نہیں ہوں گے. تو ہم جو بات کر رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دیں, ملک آئین اور قانون کے مطابق چلے, یہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی کی ابتدا ہے. شاہد صاحب, آج سے کچھ دن پہلے اس ایک ملاقات, وہ جو ایک کھانا ہوا تھا, اس کے حوالے سے تو آپ کو انفارمیشن ہے, آپ نے فرمایا کہ آپ اس ملاقات کا حصہ نہیں تھے اور نہ آپ کو اس کے بارے میں نالج ہے, کیا یہ درست ہے؟ جی بالکل, مجھے کوئی اس کا نہ پتہ ہے نہ نالج ہے. جب یہ ٹی وی پر آیا ہے تو میں نے لوگوں سے پوچھا ہے, تو انہوں نے بتایا ہے کہ ایک میٹنگ بلائی گئی تھی عسکری قیادت کی طرف سے, جس میں حکومت کے پارلیمانی لوگ بھی تھے, پارلیمان میں اپوزیشن کی جماعتوں کی بھی لیڈرشپ تھی, اور انہوں نے وہاں پر شاید گلگت بلتستان کا مسئلہ جو ہے وہ ڈسکس ہوا. ٹھیک ہے. اور وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی جو رپورٹ تھی سرتاج عزیز صاحب کی 2017 کی, اس کی بنیاد پر ڈسکس ہوا کہ گلگت بلتستان میں اب اس کی کیا ارجنسی تھی, مجھے اس کا علم نہیں ہے, لیکن اگر گلگت بلتستان کو پروویژنل سٹیٹس دینا ہے, پروویژنل سٹیٹس دینا ہے, تو اس کے لیے آئینی ترمیم ضروری ہوگی. تو آئینی ترمیم کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اسمبلی میں بل لایا جاتا ہے اور اس پر ڈیبیٹ ہوتی ہے, حکومت اور اپوزیشن مل کر بیٹھتے ہیں, اس کی اصلاح کرتے ہیں اور ایک راستہ بناتے ہیں کہ آئینی ترمیم ہو سکے, جیسا کہ فاٹا کے بل پر کیا گیا, وہ طریقہ ہوتا ہے. تو شاہد صاحب, آپ کو بلایا نہیں گیا تھا اس میٹنگ کے اندر, یا آپ کو بالکل ہی انفارمیشن نہیں تھی, یا آپ کو بلایا گیا تھا, آپ نے جانے سے انکار کر دیا تھا؟ نہیں, مجھے کوئی نالج نہیں تھی اس میٹنگ کی, مجھے کوئی دعوت تھی, کیونکہ یہ جہاں تک میری نالج ہے عسکری قیادت کی طرف سے دعوت دی گئی تھی, جو کہ ایک غیر معمولی بات ہے, کیونکہ اس قسم کے معاملات اکثر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ہی طے ہوتے ہیں. تو میٹنگ ہوئی, اچھی بات ہے, میٹنگز ہونی چاہیے. اچھا. ڈسکشن ہو گئی, بہتری کا راستہ ہی نکلے گا. ایسی ملاقاتوں کے اوپر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ دیکھیں, پاکستان کے مفاد میں کوئی ملاقات ہو مجھے اعتراض نہیں ہے, لیکن وہ عوام کے سامنے ہونی چاہیے. یہ عوام کے سامنے ہی ہوئی ہے, ساری پارلیمانی پارٹیاں وہاں موجود تھیں, انہوں نے میٹنگ کی, مجھے کسی سے ملاقات پہ اعتراض نہیں ہے. عوام کے سامنے تو نہیں ہوئی نا ملاقات ہو, عوام کے سامنے تو نہیں ہوئی, کیونکہ آپ لوگوں کی اے پی سی کے بعد جو ہے وہ میڈیا کے اوپر خبریں آئیں کہ جناب اس قسم کی ملاقات ہوئی ہے. شہباز شریف صاحب جا کے ملے, احسن اقبال صاحب اس میں موجود تھے, خواجہ آصف صاحب موجود تھے, لیکن باہر آ کے آپ کی پارٹی کی جانب سے ایک پریس ریلیز تک نہیں آئی, نہ عسکری قیادت کی جانب سے آئی, نہ دیگر سیاسی رہنماؤں کی جانب سے آئی, نہ کسی نے میڈیا سے بات کی, سب نے خاموشی اختیار کیے رکھی. لیکن آپ کی اے پی سی کے بعد جو ہے وہ تمام تر میڈیا کے اوپر خبریں آ گئی کہ جناب ہاں ایسی کوئی ملاقات ہوئی ہے. تو خفیہ ملاقات رکھنے کی کوشش تو آپ کی اپنی پارٹی کی جانب سے بھی کی گئی, آپ کی اپنی پارٹی کی صدر کی جانب سے کی گئی.
نہیں، یہ ملاقاتیں بہت سی ہوتی رہتی ہیں، ان کی تشہیر نہیں کی جاتی، خفیہ وہ نہیں ہوتی، وہ پبلک نالج کا حصہ ہوتی ہیں. وہاں پر جو بات ہوتی ہے وہ سینکڑوں افراد کو پتہ ہوتی ہے اور ایک ڈسکشن ہوتی ہے. تو پھر میں کہوں گا کہ یہ بھی معاملہ ٹروتھ کمیشن کے سپرد کر دیں تو بہتر ہوگا. یہ سب ٹروتھ کمیشن کے معاملات ہیں. سر میرا خیال میں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ میں بتا رہا ہوں آپ کو، آپ یہ ٹروتھ کمیشن بنائیں، آپ یقین کریں لوگ ٹی وی کے پروگرام دیکھنا چھوڑ دیں گے، آپ سب بے روزگار ہو جائیں گے، لوگ ٹروتھ کمیشن کو روز پڑھا کریں گے. تو شاید صاحب ضروری نہیں ہے کہ آپ کی اپنی پارٹی کے اندر سب سے پہلے ٹروتھ کمیشن بنے، آپ کے اپنے جو لیڈرز ہیں ان کے حوالے سے ایک ٹروتھ کمیشن بنے. شہباز شریف صاحب سہیل وڑائچ صاحب کو انٹرویو دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب الیکشن سے پہلے جو ہے میری مقتدر حلقوں سے ملاقاتیں ہو رہی تھیں اور مجھے کہہ دیا گیا تھا کہ آپ اگلے وزیر اعظم ہیں اور سب کچھ ہونے جا رہا ہے اور کابینہ کے نام تک فائنل ہو رہے تھے. ایسی ملاقاتیں ہوتی ہیں، اس طرح ووٹ کو عزت دی جاتی ہے، یہ جمہوریت کے لیے ساری تگ و دو ہے. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں سب ٹروتھ کمیشن کے حوالے کر دیں. ہمارا تو احتساب ہو رہا ہے نا، نیب کر رہی ہے. اچھا، تو ہم تو آلریڈی احتساب کے اندر ہیں، باقی حقائق پتہ کرنے ہیں ٹروتھ کمیشن کو دے دیں. اچھا، مجھے کسی ایسی بات کا پتہ نہیں ہے کہ کوئی بات ہوئی. نواز شریف صاحب کو تو کنویٹ کر کے جیل میں ڈالا گیا الیکشن کے دوران. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں پر حکومت بنانے کی بات ہو رہی ہو؟ ٹھیک ہے. تو یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہاں پر اتنا ابہام ہے، اتنے ورژن ہے حقیقت کے کہ اب ضروری ہے کہ تمام حقائق جو ہیں وہ جمع کر کے عوام کے سامنے رکھ دیے جائیں، وہ خود اخذ کر لیں گے کہ حقیقت کیا ہے. شاہد صاحب سوالات مزید بھی کریں گے آپ سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین اسٹے ود اس. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. شاہد خاقان عباسی صاحب آج ہمیں انٹرویو کے اندر موجود ہیں. سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اگر کل کو مسلم لیگ نون کی حکومت آ گئی تو 1947 سے لے کے کم از کم 2020 یا 2021 تک جو کچھ بھی ہوا ہے اس سلسلے میں ایک ٹروتھ کمیشن مسلم لیگ نون کی حکومت بنائے گی اور اس کے بعد چاہے وہ عسکری قیادت ہو، سیاسی رہنما ہوں، پارٹی کے لیڈرز ہوں، کوئی بھی ہو، سب کو اس کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا. اسی طرح ہی ہوگا؟ میرے بھائی یہ نیب نہیں ہے، یہ کوئی عدالت نہیں ہے. ٹروتھ کمیشن کنسنسس سے بنتا ہے ایک ملک کے اندر، ایک جماعت نہیں بنا سکتی. کنسنسس سے ہوتا ہے اور اس کے اندر تمام حقائق رکھے جاتے ہیں. میں اس کو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن بھی نہیں کہہ رہا. اچھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے کسی کو سزا دینی ہے، کسی پر الزام لگانا ہے. آپ نے صرف حقائق کو اکٹھا کرنا ہے جو ڈیفرنٹ ورژن ہے. اب بہت سے لوگ فوت ہو گئے، آپ اس ملک کے شہری ہیں، شاید مجھ سے عمر میں کم ہی ہوں گے کافی. جی، مجھے آپ پوری ریسرچ کر کے بتائیں کہ 1948 سے 58 تک پاکستان کے اندر کیا ہوا. ٹھیک ہے. ایک مسنگ اشرہ ہے پاکستان کی تاریخ میں. تو اس کے بعد بھی جو کچھ ہوا وہ بھی اس کی حقیقت بھی بڑی مختلف ہے اور تلخ ہے. ٹھیک ہے. جس کو ہم حقیقت سمجھتے ہیں وہ حقیقت نہیں ہے. اچھا، جس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں وہ شاید اصل میں حقیقت ہو. بہت سے تلخ معاملات ہیں. شاہد صاحب میرے خیال میں ٹروتھ کمیشن کا میری بات سن لیں، پلیز آپ بولیے. ٹروتھ کمیشن میں ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ بہت سی باتوں کو اس میں پوشیدہ رکھا جاتا ہے جب تک وہ پلیئرز جو ہوتے ہیں یا جہاں نیشنل سیکورٹی کے معاملات ہوں اس کا ایک پیریڈ نہ گزر جائے. ٹھیک ہے. یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. میں یہ کوئی مذاق میں یا کوئی پوائنٹ سکورنگ کے لیے بات نہیں کر رہا. یہ میں نے اپنی جماعت میں بھی ہمیشہ بات کی ہے. بہت سے لوگ اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، بہت سے لوگ اس سے خائف بھی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ حقائق پبلک نالج بنے. بہت سے حقائق 35 سال کی مجھے پتہ ہیں جو پبلک نالج نہیں ہے، لیکن میں وہ بیان کرنے سے قاصر ہوں. کہیں میرا اوتھ مجھے روکتا ہے، کہیں میری سوچ مجھے روکتی ہے، کہیں بیسک جو ریشنل لاجک ہے وہ روکتی ہے کہ یہ باتیں، کیونکہ میں جو بات کروں گا وہ اس حقیقت کا ایک ورژن ہوگا، اس کے اور بھی بہت سے ورژن ہیں. تو بجائے کنٹروورسی کریٹ کرنے کے تمام معاملے اکٹھے کر کے عوام کے سامنے رکھ دیں. لیکن شاہد صاحب آپ جب خود وزیر اعظم تھے تو اس کے بعد ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ ہو یا اسی سچ کو کھوجنے کی ایک تگ و دو ہو، کیا آپ نے اپنا فرض پوری طرح نبھایا بطور ایک سابق وزیر اعظم کے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں میں 10 مہینے وزیر اعظم تھا، میں تو ملک کے کام کر رہا تھا. میں یہ کہتا ہوں یہ وزیر اعظم کا کام نہیں ہوتا. اچھا، یہ ایک علیحدہ کمیشن بنا دیا جاتا ہے جو انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. وہ تمام حقائق اکٹھے کرتا ہے، کسی کو سزا نہیں دیتا، کسی پر الزام نہیں لگاتا. وہ حقائق اکٹھے کر کے ان کو ڈاکیومنٹ کر دیتا ہے، عوام کے سامنے رکھ دیتا ہے. لوگ اس سے پھر خود ہی نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہوتا کیا رہا.
अच्छा शाहिद साहब, थोड़ा सा आगे चलते हैं, ज़रा पार्टी मामलात के हवाले से बात कर लें। आज अखबार के अंदर एक खबर आई है कि नवाज शरीफ साहब की तकरीर के हवाले से शहबाज शरीफ साहब राजी नहीं थे कि वो उनको तकरीर करनी चाहिए, क्या ये हकीकत है? यार मैं अखबार इतने ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ, मैं तो बमुश्किल जो अपने मामलात ही डील करता हूँ, तो मेरे ख्याल सैकड़ों अखबार हैं मुल्क में, किसी अखबार में खबर आई होगी। ऐसी कोई बात नहीं है। शहबाज शरीफ साहब वहाँ बैठे हुए थे, वो पार्टी के सदर हैं, लीडर दी अपोजिशन हैं, उन्होंने किसी ऐसी राय का इजहार ना वहाँ पर किया ना उसके बाद किया है, और उन्होंने अपनी तकरीर में उन तमाम बातों से इत्तफाक किया है। उन्हीं की जमात बोल रही थी, तो पार्टी का सदर अपनी जमात से तो इख्तलाफ नहीं कर सकता ना सर, इसलिए क्योंकि पार्टी पिछले तकरीबन एक साल से एक बिल्कुल मुख्तलिफ नैरेटिव के ऊपर चल रही थी, लेकिन अब एक साल के बाद जो है वो नैरेटिव तब्दील करने के ऊपर जो है मजबूर हुई है। 2018 के इलेक्शंस को पहले रिग्ड कहती थी, आरटीएस सिस्टम के बैठने के ऊपर एहतजाज करती थी, इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज का फैसला होता था, पार्टी के सदर वहाँ पहुँचने से कासिर होते हैं। 2 साल के बाद अब आप ये कहते हैं कि जनाब 2018 के इंतखाबात रिग्ड थे और हम इसके खिलाफ जो है वो निकलना चाहते हैं। इस वजह से पार्टी की जो पॉलिसी चेंज आया है एक साल के बाद, आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई कि जनाब जिसकी वजह से चेंज आ गया? और आज भी मुझे हमजा शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू याद है जिसमें वो कह रहे थे कि जनाब हमारे ताया ने जो इतनी एक एक्सट्रीम अपना नैरेटिव लिया हुआ है, हम उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे कि जनाब आप इस नैरेटिव को जो है वो छोड़ दें। तो पार्टी के अंदर एक डिवाइड तो नज़र आया हमेशा कि जनाब नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब की सोचें जो हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। पार्टी के अंदर एक जमहूरियत है जी, हर शख्स को राय के इजहार का हक है। जब पार्टी फैसला कर ले वही फैसला होता है। जहाँ तक इलेक्शंस की बात है, पहले दिन से हमने कहा है, लेकिन हम जमहूरी अमल के लिए हम इसमें शामिल हुए। लेकिन आज 2 साल बाद जो हुकूमत की परफॉर्मेंस है, जो हुकूमत का तरीका है, उसने ये साबित कर दिया कि उस वक़्त जो फजल रहमान साहब की राय थी शायद वो मोतबर राय थी। अब बात ये है कि जो बुनियादी बयानिया था वो पहले भी था, उसके बाद भी था और आज भी है, और बड़ा सीधा साधा है कि अवाम की राय का एहतराम किया जाए और मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चले। मैं नहीं समझता हूँ कि PMLN के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स भी इससे इख्तलाफ कर सकता है। शाहिद साहब, सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। शाहिद साहब, अगले 3 महीने क्योंकि आपकी पार्टी अब एक प्रोटेस्ट मोड के अंदर जाने लगी है, और सबसे बड़ा एक सवालिया निशान ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, और आपकी पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि जब तक उनका इलाज नहीं होता तब तक वो वापस नहीं आएंगे। आपके ख्याल में अगर वो यहाँ पे मौजूद नहीं होते और लंदन से बैठ के तमाम मामलात को हैंडल करने की कोशिश करते हैं, ये एक बहुत बड़ा डेफिसिट नहीं होगा आपकी पार्टी के लिए? कमज़ोरी नहीं होगी आपकी पार्टी या इस APC की पूरी तहरीक के लिए? अब मेरे ख्याल भूल जाते हैं कि नवाज शरीफ वो आदमी है जिसको हमने हुकूमत से निकाला, सियासत से निकाला, जेल में डाला। आप उनसे तवक्को कर रहे हैं कि उन्होंने अपना बयानिया दे दिया, उन्होंने अपनी राय दे दी। एक शख्स जो 35 साल से मुल्क की सियासत के अरूज पर हो, जवाल भी देखा हो, उसने अगर अपनी राय दे दी कि आज मुल्क के मामलात क्या हैं, मुश्किलात क्यों पैदा हुई और उनका हल क्या है, उन्होंने दे दिया। अब जमात की लीडरशिप मौजूद है, वो अपोजिशन सारी इकट्ठी है, वो मिलकर एक कोशिश करेंगे कि मुल्क के हालात बेहतर हो सकें। नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, इलाज कराएंगे, वापस आएंगे और जेल चले जाएंगे। इस सारे मामले के अंदर एक्चुअली ये सवाल शायद साहब इसलिए उठाया गया था कि इससे पहले जिस दिन नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा वापस आ रहे थे और लैंड करने वाले थे पाकिस्तान में, तो जो रैली निकाली गई थी जिसने दरअसल में एयरपोर्ट तक जाना था, जिसकी क़यादत शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे, वो रैली कभी एयरपोर्ट पहुंच ही नहीं पाई। तो इसलिए अब आपकी पार्टी दोबारा कोई रैलियां निकालने का इरादा रखती है, और अगर शहबाज शरीफ साहब उसकी क़यादत कर रहे हैं तो मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूं कि आपकी अपनी पार्टी के अंदर जो है कई सवालिया निशानात हैं कि जनाब ये रैलियां अपनी जो असल हदफ होगा वहां तक पहुंच भी पाएंगी या नहीं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब इसकी क़यादत कर रहे हैं। ये आपकी राय है, मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ। मैं उस दिन लाहौर में मौजूद था, वहाँ पर जिस किस्म की शेलिंग थी, जो रवैया था एक पीसफुल प्रोटेस्ट पर, उसका वहाँ पर क्या हमने अपनी पूरी कोशिश की कि एयरपोर्ट तक जाया जाए। बीच में हज़ारों रेंजर और पुलिस के लोग हाइल थे, सड़कें सब बंद थीं, कोई टीवी कैमरा उसको डॉक्यूमेंट नहीं कर सका, कोई वहाँ पर फ़ोन्स बंद थे। रात हो गई,
جب وہ آئے اس کے بعد ان کو وہاں سے گرفتار کیا اور لے گئے. تو اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ اب تو اپوزیشن متحد ہے. وہ ریلی تھی ایک احتجاج کی. آج احتجاج ہے ملک کے مسائل پر, ٹھیک, آج احتجاج ہے عوام کی تکلیف پر, آج احتجاج ہے حکومت کی ناکامی پر, آج احتجاج ہے 75 روپے کے آٹے پر, 110 روپے کی چینی پر, بڑھتی ہوئی بے روزگاری پر, ملک کی معیشت کی تباہی پر. یہ اس کا اس سے موازنہ نہ کریں. ٹھیک, وہ ایک ایونٹ تھا, آج پورے ملک کا معاملہ ہے. بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی کا. ناظرین, سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اے پی سی کی آنے والی حکومت مخالف تحریک کے حوالے سے ان کی کیا رائے تھی, آپ نے جانا. پروگرام ٹو دا پوائنٹ سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.